ایک بھائی نے پوچھا کہ ذبیحہ یعنی جانور کی کیا اوجڑی کھانا اور گردے کھانا اور کپورے کھانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اوجڑی کا مسئلہ تو یہ ہے، یہ جو باقی دو چیزیں ہیں یہ ممنوع ہوں گی، یہ منع کیا گیا ہے، اور اوجڑی کا حکم مکروہ تنزیہی کا ہے، یعنی باقی چیزیں جو ذبیحہ کی گندگی کے ساتھ اتصال متصل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اوجڑی کا کھانا مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہوتی ہیں ان سے بچنا فرض ہوتا ہے، جو حدیث سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اس سے بچنا واجب ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے فقہاء اپنی رائے سے اگر کسی چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو اس سے بچنا پھر مکروہ تنزیہی بنتا ہے، کیونکہ جس دلیل سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اس دلیل کے موافق اس ممانعت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ جو قرآن سے حرمت ثابت ہوگی اس سے بچنا فرض، جو حدیث سے ثابت ہوئی اس سے بچنا مکروہ تحریمی اور واجب، اور جو پھر اپنی ذاتی رائے سے فقہاء حکم لگاتے ہیں اس سے بچنا پھر مکروہ تنزیہی۔ تو اس لیے اس کو مکروہ تنزیہی کے حکم میں رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور اس میں مطلب علمی بات ہے کہ دلالت النص سے اگر اوجڑی کو ثابت کیا جائے تو اس کا وہی مکروہ تحریمی والا حکم ہوگا، لیکن یہ مشکل بات ہے۔ ہم آسان الفاظ میں اس کے لیے آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ اب اوجڑی کا استعمال بکثرت مسلمانوں میں رائج ہو گیا، اگر اس کو کسی اور دلیل سے مکروہ تحریمی ثابت بھی کیا جاتا تو لوگوں کا کثرت سے اس کو استعمال کرنا اس میں مزید تخفیف کا تقاضا کر رہا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ تنزیہی ہونی چاہیے۔ جیسے لاہور میں اگر میں کافی عرصہ پڑھتا رہا، وہاں پر اوجڑی بکثرت کھائی جاتی ہے، منوں کے حساب سے میرے خیال میں روزانہ کھائی جاتی ہوگی، کیونکہ صبح ناشتے والے لے کے سری پائے والے لے کے بیٹھتے ہیں اور لوگ آ کے ناشتہ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو اس لیے اس کا حکم مکروہ تنزیہی کا ہوگا، یعنی کھانا گناہ تو نہیں ہے۔ اوجڑی کھانا جائز نہیں ہے، اوجڑی کھانے سے آپ بچیں۔ اس تعلق سے ایک مستقل پوری کتاب ہے جس کا نام ہی ہے اوجڑی کا مسئلہ، اور اس میں اکابر علماء کے ہمارے فتاوے ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، امام اعظم نے فرمایا اوجڑی جائز نہیں ہے، امام حضرت مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صد الشیعہ حضرت مولانا امجد علی علیہ رحمہ، بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء اور ہمارے اکابرین کے اکابرین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ، ان تمام علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ اوجڑی جائز نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ کپورے کھانا یہ حرام ہے، اور اس کا سبب شریعت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس سے پیشاب گزرتا ہے، بکرا جانور پیشاب کرتا ہے، اسے پیشاب گزرتا، کیونکہ وہ راہ گزرے نجس ہے، نجس چیز وہاں سے گزرتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اوجڑی وہ ہے کہ جہاں پر ہمہ وقت نجاست رہتی ہے، یہاں سے تو گزرتی ہے، تو جب جو جہاں سے گزر رہی ہے وہ ناجائز ہے تو جہاں موجود ہے تو وہ کیسے جائز ہو جائیں گی؟ تو اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ناجائز کے قریب ہوتا ہے، لہذا آپ اوجڑی سے بچیں، اگر کھائیں گے جاننے کے باوجود بھی تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پاکیزہ غذا پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، کھاؤ صاف ستھری چیزیں، تو جو صاف ستھری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو ہم کھائیں، اور جس کو اللہ رسول نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے منع کیا اس سے بچیں۔ اوجڑی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چاہے جانور بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے یا چھوٹے کسی بھی جانور کی اوجڑی کو چاہے ہم دھو لیں، صاف کر لیں، خوشبودار بنا لیں، اس کے باوجود بھی اوجڑی کا استعمال، اوجڑی کا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ 9 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے، پہلے تو حرام پڑا تھا، ایک بار تو مکروہ ہے 9، اگلے سال آئے تو 7 چیزیں جانور کی کھانا مکروہ ہے، اگلے سال آئے تو شاید 3-4 ہو گئی ہوں گی، اب تک کم ہوتے جا رہی فہرست۔ کیا 9 چیزیں کھانا؟ دیکھیں عجیب، مطلب دیکھیے کوئی چیز کو مکروہ یا حرام قرار دینا میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، اس میں مکروہ مطلب کراہت آتی، کس کو کراہت آتی ہو؟ آپ کو اور میرے کو، شریعت کو کراہت آتی ہے، اس چیز کو مکروہ کہتے ہیں۔ دیکھیں کپورے کھانا مکروہ ہے، ٹیسٹیز فوتیج ہوتے جانور، کہاں سے لائی کپورے کھانا مکروہ ہوتے؟ کوئی ٹیکسٹ ہے جو حدیث کا جو بتائی؟ قرآن میں تو نہیں، حدیث کا کوئی ٹیکسٹ صحابہ سے کوئی کراہت ثابت ہے؟ پھر لاتے ہیں کہ بوٹی کھانا مکروہ ہے، بوٹی سمجھتے نا، وہ گوشت کی بوٹی نہیں، وجڑی، جانور کی جو پیٹ کے اندر جہاں کھانا ہضم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بوٹی کھانا مکروہ ہے۔ کہاں سے بوٹی کھانا مکروہ؟ اچھا بوٹی کھانا مکروہ ہے صرف عید کے لیے، عید کے بعد تو بوٹی 20 روپے کلو بکتی، 30 روپے کلو بکتی، 50 روپے کلو بکتی، فری ملتی ہے کہیں، ہاں بکتی، لیکن شاید علماء کا
ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ جو حق پر نہیں ہیں، علماء حق نہیں ہیں، علماء سو ہے، اور خصاب ٹائی اپ کر لیتے عید کے ٹائم پر، تم بول دو مکرو ہے تو ہم پھینک ڈالیں گے اٹھا کے، صاف کرنے کا جھنجھٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نا. عید کے بعد تو حلال ہے بوٹی کا قیمت لکھی، وہاں نہیں بولتا کوئی آ کے فتویٰ لگا کہ بوٹی حرام ہے، مکرو. ٹھیک، پھر بولے وہ تلی مکرو ہے، تلی سمجھ، اس لیے کہ بولے وہ پتا تلی اس کے اندر کیا ہوتا پیشاب وہ ہوتا اور سب غلازہ ہوتی. پھر کڈنی گردے مکرو ہے، کیوں بولے پیشاب چھنتا اس میں. اللہ رحمت کہاں سے لائے اللہ کو ان کو ہی معلوم ہے مکروہات. حالانکہ خرید کر جب گوشت لاتے ہیں تو برابر خرید کے لا رہی ہے تمام چیزیں، لیکن 9 چیزیں تو جانور میں یاد رکھیے. سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے جو مکروہ ہو. اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے، اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی. حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا. پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی. تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں معدے کے لیے. حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ اوجڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ جھلی آتی ہے پوری، اچھی طرح اتار دیں پھر صاف ہو جاتی ہے. اوجڑی بھی حلال ہے لیکن بعض علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں. علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں، جن میں اوجڑی بھی ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں. ظاہر ہے حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے. یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے. امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے، کہ یہ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا ہے. اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، جی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے. اور کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے علیحدہ بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ. جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں، اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے.